اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ویلتا لیتنی، ہائے میری خرابی، ہائے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ عقبہ بن معیط کے بارے میں تو آیت عام ہے، ویسے عام لوگوں کے لیے بھی یہ ہے جو برے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، انہیں برے رستے پہ لگاتے ہیں، تو موت کے وقت جب اپنا حشر دیکھیں گے، انجام دیکھیں گے، قیامت میں جب اپنا انجام دیکھیں گے تو یہ اس وقت کف افسوس ملیں گے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا اس کے بعد کہ میرے پاس نصیحت آئی۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے، قرآن نصیحت ہی ہے انسانوں کے لیے۔ فرمایا اس کے بعد کہ قرآن میرے پاس آ گیا تھا، ایمان آ گیا تھا، میرے دوست نے مجھے بہکا دیا اور میں بھٹک گیا۔ عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ کیا ہوا؟ ابی ابن خلف نے اس کو بہکا دیا کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ تو وہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا، ابی ابن خلف کے کہنے پہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، حالت کفر میں قتل ہوا بدر میں اور دنیا سے چلا گیا، دفع ہوا۔ تو اس وقت وہ قیامت کے دن وہ کف افسوس ملے گا، افسوس کرے گا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور بے شک اور انسان آدمی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ علماء کرام نے یہاں ذکر فرمایا شیطان سے مراد چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، جو بھی انسان کو برے رستے پہ لگاتا ہے وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ ظاہری شکل ہمیں انسان والی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے انسانوں میں سے انسان ہے، لیکن وہ کام جب خود بھی الٹے کرتا ہے اور کسی کی کان بھرائی بھی ایسے کرتا ہے، الٹی اس کاموں پہ لگاتا ہے، تو اس کو شیطان ہی کہتا ہے۔ اسلام اس کو شیطان کہتا ہے، انسان نہیں کہتا ہے۔ کسی کو غلط راستے پہ لگانا، لوگوں میں فساد ڈالنا، لڑائی جھگڑے کروانا، نماز سے روکنا، ہوتے ہیں نا کچھ دوست اب آپ ایسے چھوڑ یار کیا کرے گا، ادھر چلتے ہیں، پکڑ کے سینما ہال میں لے گیا، پکڑ کے شراب خانے میں لے گیا، پکڑ کے جوئے کے اڈے پہ لے گیا۔ ایسے کام کرنے والے کون لوگ؟ شیطان لوگ ہیں، وہ انسان تھوڑی ہیں، وہ تو نرے شیطان ہیں۔ تو فرمایا شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ برے دوست بھی ایسا ہی کرتے ہیں، شیطان بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں برے دوستوں سے کوئی اچھائی کی توقع رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا۔ آخرت میں برے کب اچھا کریں گے ہمارے ساتھ؟ اچھے دوستوں سے دنیا میں بھی اچھائی کی امید ہوتی ہے، آخرت میں بھی اچھائی کی امید ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر ایک اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، جیسا دوست کا دین ہے نا ویسا ہی انسان اختیار کر لیتا ہے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلَ، تم میں سے ہر ایک یہ پرکھ لے کہ اس نے اپنا دوست کس کو بنایا ہے، کس کو دوست بنایا ہے۔ جس کو دوست بنایا ہے اسی کے ساتھ چلے گا، کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اچھے کو دوست بناؤ، اچھا راستہ ملے گا، برا دوست بنے گا، برا راستہ ملے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکوں کی، صالحین کی صحبت اختیار کرو اگرچہ تمہیں اس میں پتھر ہی ڈھونے پڑیں، کتنی مشکل ہی کیوں نہ ہو یہ دوستی، مصیبت میں ہی کیوں نہ پڑنا، فرمایا یہ کرو۔ لیکن بروں کی دوستی سے بچو اگرچہ تمہیں کھانے کو حلوہ کیوں نہ ملے۔ برے دوستوں کی صحبت میں عیاشی ہے، کبھی یہ پارٹی کبھی وہ پارٹی، عیاشیاں ہو رہی ہیں جی، شراب و کباب کی محفلیں ہو رہی ہیں برے دوستوں میں، فرمایا ان سے بچو، دور رہو۔ اچھے دوست ہیں بیچارے مصیبت میں پھنسے ہیں، کل بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، آج بھی ان کی مدد، آپ کی جان ہی نہیں چھوٹتی ان کی مدد سے، انہیں مت چھوڑو، یہ تکلیف برداشت کر رہو مگر اچھوں کی دوستی مت چھوڑو۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے سوا کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، مومن کے سوا کسی کی ہم نشینی اختیار مت کرو۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے، نیک پرہیزگار تیرا کھانا کھائے۔ ایک اور مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی،
فرمایا اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے عطار، اس کی دکان پہ آپ چلے جائیں، کچھ خریدیں یا نہ خریدیں، خوشبو تو آئے گی. سبحان اللہ. اچھے دوست سے فائدہ ایسے ہی پہنچتا ہے جیسے خوشبو آپ خریدیں نہ خریدیں، وہ جہاں پڑی آپ اس کے پاس چلے گے وہ آپ کو خوشبو دے گی، ضرور دے گی. سبحان اللہ، بن مانگے دے گی. سبحان اللہ. اور فرمایا برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی سی ہے، اس کے پاس چلے جائیں گے، جتنا بھی بچیں گے تب بھی نقصان پہنچائے گا، اور نقصان نہ بھی پہنچے تو دھوئیں کی بدبو تو ضرور آتی ہے نا. وقال الرسول یا رب ان قومی. اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے. یہ اس کے اکثر یہی کام ہے. وہ شیطان چاہے انسان ہو یا جنوں میں سے ہو، یہ ہمیشہ مشکل وقت میں تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک راہب تھا، انتہائی نیک شخص تھا، پرہیزگار. تو شیطان نے اس کو بہت پھسلانے کی کوشش کی مگر وہ بہکا نہیں. تو 3 بھائی تھے، وہ کہیں جہاد پہ جا رہے تھے، ان کی ایک بہن تھی. تو وہ پریشان ہوئے کہ بھئی ہم جہاد میں جائیں گے تو گھر میں کوئی نہیں ہے، اس کو اکیلا کیسے چھوڑیں. تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس کو فلاں راہب کے پاس چھوڑ جاؤ، وہ بڑا نیک بندہ ہے. دیکھیں جی، انسان ہوتا ہے، ہر انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، اور مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کی خواہش رکھی ہے، عورت میں مرد کی خواہش رکھی ہے. ایسے بے جا قسم کے اعتبار کبھی نہیں کرنے چاہیے. شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس کو فلاں راہب کے پاس چھوڑ دو. یہ لے کر چلے گئے. راہب نے منع کیا کہ نہیں. خیر قصہ مختصر یہ کہ بہن کو اس کے پاس چھوڑ کے چلے گئے. کچھ دن راہب تو پہلے کھانا اس کو دیتا، دروازے کے باہر سے اندر کر کے سائڈ پہ ہو جاتا. پھر رفتہ رفتہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی بیٹھی رہتی ہے، تم کیا کرتے، اس کو کھانا رکھ کے آ جاتے ہو، اندر جا کے کچھ 2-4 باتیں ہی کر لیا کرو. وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے اکیلی، تو یہ اندر جانا. اب پردے میں بات ہو رہی ہے اندر جا کے، لیکن رفتہ رفتہ قصہ مختصر کہ رفتہ رفتہ بات یہاں تک پہنچی کہ اس نے بدکاری کی اس لڑکی کے ساتھ، وہ حاملہ ہوئی، اور پھر آخر کار اس نے اس کو اپنی ذلت و رسوائی کے ڈر سے شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ اب تم اس گناہ کو کیسے چھپاؤ گے، اس کو قتل کر ڈالو، اس کے بھائی آئیں گے تو انہیں کہنا کہ وہ مر گئی تھی، میں نے دفنا دی ہے، قصہ ختم ہو جائے گا، تم بچ جاؤ گے. اس نے اس کو قتل کیا اور دفنا دیا. جب بھائی آئے پوچھا بہن کہاں ہے، اس نے کہا وہ مر گئی، ایسے ایسے ہوا. تو وہ یقین کر کے چلے گئے، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا بہکایا کہ نہیں وہ مری نہیں ہے، جا کے تلاش کرو. یہ وہ پتہ کیا، آخر کار ایسا ہی ہوا جیسا ہوا تھا. بھائیوں کو پتہ چلا. اب انہوں نے اس راہب کو پکڑا، اسے کہا کہ اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے، قتل کرنے کے لیے لے کے جانے لگے. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کریں. شیطان اس کے سامنے آیا. شیطان کہنے لگا تم میری بات مان لو، میں تمہیں یہاں سے چھڑا لوں گا. اس نے کہا کیا؟ شیطان کہنے لگا تم مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا. اس نے شیطان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے بچانے کے بجائے پھر بھی کہا جاؤ تمہارا راستہ وہ، میرا راستہ یہ. بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا. سورۃ الحشر میں رب کائنات فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان کی مثال ایسے کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر اختیار کر، جب انسان کفر میں پڑتا ہے تو پھر یہ شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اس نے ٹھانی ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے، وہ آپ کی اولاد کو ذلیل و رسوا کرے گا، اس لیے وہ اس کسی میں لگا رہتا ہے. ورنہ توحیدی وہ بھی پکا ہے، توحید کا پکا ہے، گستاخی رسالت میں کرتا ہے. فقط توحید سے کام نہیں چلتے، رسالت کے بھی ادب و احترام، وہ پہلو بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا.
وہ پڑھتے ہی نہیں، اس کی بات سنتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں۔ یہاں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ابارا ہے کہ خبردار، وہ کفار قرآن نہیں پڑھتے مگر تم قرآن کو مت چھوڑنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، اسے پڑھتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں پڑھتا، کبھی بھی نہیں پڑھتا، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، کبھی نماز کے علاوہ بھی کبھی پڑھ لیا بندے نے، پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کبھی کبھار پڑھتے ہیں، جوش آتا ہے مہینے میں اٹھے 1-2 مرتبہ پڑھ لیا، یعنی پڑھ لیتے ہیں، یہ اللہ کا لاکھ۔ جو بالکل نہیں پڑھتا تو قیامت کے دن قرآن اسے پکڑ کے گھسیٹ کے رب کی بارگاہ میں لے کے جائے گا کہ مولا یہ اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس نے پڑھا نہیں ہے مجھے، میرے اور اس کے درمیان میں فیصلہ فرما۔ ایک حیثیت تو یہ ہے، دوسری حیثیت قرآن کی یہ ہے کہ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، رب سے کہے گا مولا یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اسے بخش دے۔ سبحان اللہ، اللہ، یہ بھی ایک حیثیت ہے قرآن کی۔ اب یہ دونوں کام ہمارے ہاتھ میں، پڑھیں گے تو قرآن کل شفاعت کرے گا رب کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ حدیث شریف میں اتنا آتا ہے، آپ یقین جانیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں قرآن عرض کرے گا یا اللہ اس بندے کو کچھ عطا فرما، تو میدان محشر میں رب کریم اس کو تاج پہنائے گا، پھر قرآن عرض کرے گا مولا اور بھی عطا فرما، رب کریم اس بندے کو جنتی لباس پہنائے گا۔ سبحان، میدان محشر میں، اللہ اکبر، میدان معاشر میں جب سب برہنہ ہوں گے، اس وقت قرآن اپنے پڑھنے والے کو تاج اور حلے جنت کے لباس عطا فرمائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جنتی لباس بھی ملے گا، پھر قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اب اس کو جنت میں بھی داخل فرما۔ سبحان اللہ، اللہ۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں کفار کا ذکر ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ پڑھتے نہیں، وہیں مسلمان کو نصیحت ہے کہ وہ قرآن پڑھا کریں۔ اللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ مجرم، بدکار، سیاکار جتنے بھی کفار تھے وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام سے دشمنی رکھتے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ کفار ان سے دشمنی کرتے رہے۔ رب فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ۔ مجرم، بدکار، سیاکار لوگ اکثر آپ دیکھیں گے اللہ کے محبوب بندوں کے دشمن ہی ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے دشمن کون؟ بدکار، سیاکار لوگ ہی ہوتے ہیں، بد عقیدہ، بد مذہب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اچھے عقیدے والا اولیاء کی کبھی بھی دشمنی نہیں رکھتا، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے، اور بدکار، سیاکار برے الفاظ میں یاد کرے گا۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، ہم مسلمان اہل سنت آپ کو ہر لحاظ سے ادب و احترام کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا دنیا سے رخصت ہونا بھی ہم کہتے ہیں آپ کا وصال ہوا۔ وصال ادب کا لفظ ہے، وصال کا مطلب ہے ملاقات کرنا۔ حضور علیہ السلام کی اپنے رب سے ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، وصال کا لفظ۔ آج کل بھی ہم اپنے بزرگ جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اولیاء رخصت ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء، مفتیان، تو ان کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ان کا وصال ہو گیا، ادب کرتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ادب سکھا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ آقا علیہ السلام کے لیے بھی اسی طرح ادب و احترام کے لفظ، بلکہ آقا علیہ السلام چونکہ نبی ہیں تو ہم بڑھ چڑھ کے ادب و احترام کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے اسی معاشرے کے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مر گئے، وہ مردہ ہیں، وہ مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر، یہ کون سا پہلو آپ مجھے بتائیں؟ رب نے فرمایا ہم مجرموں کو نبی کا دشمن بناتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی نیک انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو نا، سب سے پہلے برا انسان ہی اس پہ وار کرتا ہے، سب سے پہلے برا، چونکہ رب چاہتا ہے کہ برے کو سزا ملنی ہے نا، اس کو اور سزا ملے، وہ میرے محبوبوں کا دشمن بنے، اس کی سزا میں اور اضافہ ہو۔ نیکوں کے ساتھ رب یہ سلوک نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں گے کبھی بھی اچھے لوگ اچھے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے، برے لوگ اچھوں کے پیچھے پڑیں گے۔ انبیاء کے پیچھے کون پڑا تھا؟ ان کے متبعین پڑے تھے، کافر پڑے تھے جو ان کے دشمن تھے، جو برے تھے معاشرے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، آج کا نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اپنے اندر دیکھیں گے ہمارا رویہ کسی کے ساتھ ہے تو کیسا ہے۔
میں کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو۔ اللہ اکبر۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرما دیا حبیب آپ کے لیے آپ کا رب مددگار کافی ہے، یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے تو نہ مانے، اللہ آپ کا نام بھی روشن کرے گا، آپ کے دین کو بھی روشن کرے گا۔ سبحان اللہ، آج تک روشن ہے، ہم بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت انسانوں کے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔